السلام علیکم۔ ہم سب نے حضرت نوح کی کشتی کی کہانی تو سنی ہی ہے نا؟ ایک بہت بڑا طوفان، جانوروں کے جوڑے اور ایک بہت ہی بڑی کشتی۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہانی اصل میں کشتی کے بارے میں ہو ہی نہ؟ آج ہم اس پرانی داستان کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ دراصل ہمارے اپنے اندر سکون پانے کا ایک کتنا طاقتور استعارہ ہے۔ دیکھیں، قرآن کی کہانیوں کے اکثر دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری پہلو جو تاریخ بتاتا ہے، اور ایک باطنی پہلو جو ہمارے اندر کی دنیا، ہمارے اندرونی سفر کو دکھاتا ہے۔ تو آج ہم اس ظاہری کہانی سے ہٹ کر پوری توجہ اس باطنی سفر پر دیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ نوح کی کشتی کی کہانی دراصل ہمارے اپنے اندر ہر روز کیسے چل رہی ہے۔ اچھا، تو چلیے اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر نوح کی کشتی کی کہانی کبھی لکڑی کے بنے ایک کشتی کے بارے میں تھی ہی نہیں؟ کیا ہو اگر یہ دراصل اپنے اندر اپنے ذہن کے شور اور طوفان کے بیچ میں ایک محفوظ پناہگاہ بنانے کے بارے میں ہو؟ بس یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طرح ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے جو ہماری اپنی ہی اندرونی حالت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ سلائیڈ اسی خیال کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ قرآن صرف کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہاں اس کا ایک ظاہری پہلو ہے جو ہمیں پرانے واقعات بتاتا ہے، لیکن اس سے بھی گہرا اس کا ایک باطنی پہلو ہے جو ہمارے لیے ایک آئینے کا کام کرتا ہے۔ یہ ہماری اپنی سوچوں، ہمارے جذبات، ہماری روح کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نوح کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ کے اندرونی انتشار اور امن کی تلاش کی کہانی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس چھوٹی سی مثال پر غور کریں۔ ایک بلب کیا ہے؟ وہ صرف روشنی کے لیے ایک برتن، ایک خول ہی تو ہے۔ بلب کا رنگ، اس کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جو بجلی یا روشنی ہے وہ تو ایک ہی رہتی ہے نا؟ بالکل اسی طرح انسانی جسم بھی اللہ کے نور یعنی روح کے لیے ایک برتن ہے۔ ہمارے جسم الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو الہی چنگاری ہم سب کے اندر ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو جب اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے تو اس کا ایک گہرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر موجود اسی نور کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے بنیاد سمجھ لی ہے تو آئیے اس اندرونی ڈرامے کے کرداروں سے ملتے ہیں، اور یہ کردار کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی ذات کے مختلف حصے ہیں۔ تو آئیے ان کرداروں کو اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت نوح، وہ ہے آپ کی اعلیٰ ذات، آپ کے ضمیر کی وہ آواز جو آپ کو مسلسل اللہ کی طرف، اپنے مرکز کی طرف واپس بلاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ ہیں آپ کے اپنے بے لگام خیالات، خواہشات اور ڈر جو آپ کے ذہن میں ہر وقت شور مچاتے رہتے ہیں۔ اور بیٹا، وہ ہے آپ کی انا، آپ کا ایگو، وہ پہچان جو آپ نے سالوں میں بنائی ہے اور جو سر جھکانے سے انکار کرتی ہے۔ اور آخر میں پہاڑ، وہ آپ کے ان سخت پرانے عقائد کی علامت ہے جو آپ کو تحفظ کا ایک جھوٹا احساس دلاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں مرکزی استعارے پر، آگاہی کی وہ کشتی جسے قرآن الفلک کہتا ہے، اس کی تعمیر کیسے کی جائے؟ لفظ الفلک یعنی کشتی یہ عربی زبان کے ایک بہت ہی دلچسپ لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گھومنا یا مدار میں چکر لگانا۔ یہی لفظ سیاروں کے اپنے مدار میں گھومنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو باطنی طور پر الفلک توجہ کی وہ حالت ہے جو ایک واحد الہی مرکز کے گرد گھومتی ہے، اور یہیں پر اس استعارے کا دل ہے۔ کشتی بنانا دراصل اپنی توجہ کو ایک مرکز پر لانے کی مشق ہے۔ جب آپ کی آگاہی، آپ کی اویئرنیس آپ کے اندر اللہ کے نور کے گرد گھومنا شروع کر دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی سیارہ سورج کے گرد گھومتا ہے، تو آپ کے اندر ایک توازن اور ایک ترتیب پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ باہر کی دنیا کے شور اور طوفانوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر حکم آتا ہے کہ کشتی میں ہر چیز کے جوڑے لاد لو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اپنے تمام جذبات کو، روشنی اور اندھیرا، سکون اور غصہ، محبت اور نفرت، سب کو اپنی اس مرکوز آگاہی میں لانا ہے۔ یہاں مقصد انہیں دبانا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ انہیں دیکھنا ہے، انہیں پاک کرنا ہے۔ آپ بس خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور اپنے اندر جو کچھ بھی اٹھ رہا ہے اسے بغیر کسی فیصلے کے بس گزرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اب ہم اس اندرونی سفر کے عروج پر پہنچتے ہیں، طوفان۔ لیکن یہ وہ طوفان نہیں ہے جو تباہ کرتا ہے، بلکہ یہ وہ طوفان ہے جو پاک کرتا ہے۔
یہاں بیٹا یعنی ہماری انا اور وہ پہاڑ جس پر اسے بھروسہ ہے یعنی ہمارے وہ سخت عقائد، یہ دونوں آگاہی کے کشتی میں داخل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انا کہتی ہے میں خود کو بچا لوں گا، میں اپنے خیالات کے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے اللہ پر توجہ مرکوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر طوفان آتا ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ طوفان کوئی سزا نہیں ہے، یہ برسوں سے دبائے گئے جذبات کی ایک زبردست لہر ہے، یہ ایک ضروری صفائی ہے، ایک کتھارسس جو اس انا اور ان جھوٹے عقائد کو بہا کر لے جاتی ہے جو سچائی کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ یہ عمل آپ کو اندر سے بالکل خالی، صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ اس اندرونی طوفان کے بعد ایک گہرے سکون اور ٹھہراؤ کی کیفیت آتی ہے۔ کشتی اب اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب پانی اتر گیا تو کشتی الجودی پر جا ٹھہری۔ الجودی کا مطلب ہے بلندی یا سخاوت۔ یہ اس بلند روحانی کیفیت کی علامت ہے جہاں ذہن بالکل ساکن ہو جاتا ہے، خیالات کی مسلسل بارش تھم جاتی ہے اور دل کو قرار مل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ گہری اندرونی خاموشی اور سچے سکون کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پہلے اور بعد کی تصاویر دکھا رہی ہیں، یہ پورا سفر آپ کی اندرونی دنیا کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ آپ اندرونی طوفان، پریشانی اور بے چینی کی حالت سے نکل کر وضاحت، سکون اور ایک چمکدار ٹھہراؤ کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ باہر کی دنیا شاید ویسی ہی رہے، لیکن اندر سے آپ ایک بالکل نئے انسان بن چکے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی یہ کشتی کیسے بنائیں؟ یہ سب کچھ عملی طور پر کیسے کیا جائے؟ راستہ خاموش ذکر میں ہے۔ یہ عمل حیران کن حد تک سادہ ہے۔ پہلا قدم، بس بیٹھیں اور دیکھیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور بغیر کسی اچھے یا برے کے فیصلے کے صرف مشاہدہ کریں کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا، خلفشال کو نوٹ کریں۔ یقیناً آپ کا ذہن بھٹکے گا، یہ بالکل نارمل بات ہے۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، غیر منسلک رہیں۔ جو بھی خیال یا جذبہ آئے اسے پہچانیں، لیکن اس پر کوئی رد عمل نہ دیں، اس کے پیچھے نہ جائیں، بس اسے گزرنے دیں۔ اور آخر میں چوتھا قدم، مرکز کی طرف لوٹ آئیں۔ نرمی سے اپنی توجہ واپس اپنے اندر اللہ کی موجودگی پر لے آئیں۔ ہر بار جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے اس اندرونی کشتی کو اور مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن خود اس کی تائید کرتا ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ، بغیر اونچی آواز کے، صبح اور شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت اس پوری مشق کا خلاصہ ہے، اندر کی طرف توجہ، خاموشی اور مسلسل آگاہی۔ آخر میں یہ اندرونی سفر ایک دعوت ہے۔ یہ وضاحت صرف ایک نقشہ ہے، اصل سفر تو آپ کے اندر ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو اپنے اندر کی کشتی بنانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ اندرونی سکون کے لیے اس طرح کی مزید رہنمائی سے محروم نہ ہوں۔ ہم آپ کے خیالات سننا چاہیں گے، نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ اور دعا ہے کہ آپ کا یہ سفر پرامن ہو۔